بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم ان پر برابر ہے، اانذرتہم خواہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم ان پر برابر ہے، اانذرتہم خواہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس آیت میں ان کفار کا ذکر ہے جنہوں نے طے کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو ہر قسم کے کافر مراد نہیں ہیں، کیونکہ بہت سارے کفار تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ایمان بھی لے آئے تھے۔ تو خاص قسم کے کافر جن کے بارے میں طے تھا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو ان کے بارے میں ارشاد ہے کہ جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے پکا ارادہ کر لیا کفر کیا، تو وہ بالکل ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ سواء علیہم آپ ان پر برابر ہے، تو یہاں پر جو ہے سواء علیہم فرمایا، سواء علیک نہیں فرمایا کہ آپ کے لیے برابر ہے، بلکہ فرمایا کہ ان کے لیے برابر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو تبلیغ تھی وہ برابر نہیں تھی کہ آپ کریں یا نہ کریں کوئی بات نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جو تھی وہ یہ بات نہیں تھی کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ کو اختیار ہے، بلکہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کو ڈرانا نہ ڈرانا ان کے حق میں برابر ہے، آپ کو برابر ثواب ملتا رہے گا۔ آپ تبلیغ کریں، خواہ وہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، آپ کے لیے ثواب ملتا رہے گا، ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ فرمایا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، اانذرتہم ام لم تنذرہم کو فعل کے صیغہ کے ساتھ ذکر کیا، اسم کیوں ذکر نہیں کیا؟ یعنی یوں کیوں ارشاد نہیں فرمایا سواء علیہم انذارک وعدم انذارک، سواء علیہم انذارہم او عدم انذارہم، کہ برابر ہے آپ کا ان کو ڈرانا یا ان کو نہ ڈرانا۔ تو فعل کے صیغہ کو کیوں ذکر کیا؟ جواب یہ ہے کہ فعل کا صیغہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ مسلسل تبلیغ کرتے رہتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ آپ تبلیغ کرتے پھر رک جاتے کچھ عرصہ کے لیے پھر دوبارہ تبلیغ کرتے، نہیں ایسی بات نہیں تھی، بلکہ آپ مسلسل ان کو تبلیغ کرتے تھے۔ تو یہ جو مسلسل والی بات ہے یہ صرف فعل سے معلوم ہو سکتی ہے، اسم سے معلوم نہیں ہو سکتی، کیونکہ اسم ثبوت پر دلالت کرتا ہے کہ ایک چیز بس ایک مرتبہ ہو گئی ہے اور وہ مسلسل نہیں ہو رہی، تو تسلسل پر دلالت کرنے کے لیے فعل کا صیغہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے انذرتہم ام لم تنذرہم فرمایا۔ دوسرا سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ڈرانے کا ذکر تو کیا اللہ تعالیٰ نے کہ خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لیکن خوشخبری کا ذکر نہیں فرمایا کہ خواہ آپ ان کو جنت کی خوشخبری دیں، آخرت کے اچھے ہونے کی خوشخبری دیں یا نہ دیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ان کو ڈراتے تھے جہنم سے، ان کو خوشخبری بھی دیتے تھے کہ ایمان لانے کی صورت میں تمہاری آخرت ٹھیک ہو جائے گی، تمہیں جنت ملے گی۔ تو کیا وجہ یہاں پر صرف ڈرانے کا ذکر تو ہے لیکن خوشخبری دینے کا کوئی ذکر نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صرف ڈرانے کا ذکر ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈرانے کا تعلق دفع مضرت کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی آنے والی مصیبت کو ٹالنا، ختم کرنا، اور خوشخبری کا تعلق جلب منفعت کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ نفع حاصل کرنا۔ دونوں چیزیں اہم ہیں، دفع مضرت بھی اور جلب منفعت بھی، لیکن دفع مضرت جلب منفعت کی نسبت زیادہ اہم ہوتی ہے، اسی وجہ سے یہاں پر صرف ڈرانے کا ذکر ہے۔ ڈرانے کا تعلق دفع مضرت کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی آنے والی مصیبت سے بچنا، اور خوشخبری کا تعلق جلب منفعت کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ نفع حاصل کرنا۔ دونوں چیزیں اہم ہیں، لیکن دفع مضرت بنسبت جلب منفعت کے زیادہ اہم ہوتی ہے، اسی وجہ سے یہاں پر انذرتہم یعنی انذار کا ذکر کیا۔ ترجمہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں، ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا،
سواء علیہم ان پر برابر ہے، اانذرتہم خواہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔